کیا آپ نے کبھی خون سے پیدا ہونے والی بیماری کے بارے میں سنا ہے؟ خون سے پیدا ہونے والی بیماری دوسرے امراض سے کس طرح مختلف ہے؟ خون سے پیدا ہونے والی بیماریاں ممکنہ طور پر متاثرہ شخص کے جسمانی سیال سے دوسرے شخص کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ یہ عام ملنے ملانے سے منتقل نہیں ہوتی۔ کسی انسان سے ہاتھ ملانے یا ایک واش روم یا کچن کا سامان استعمال کرنے سے یہ بیماری نہیں پھیلتی۔ اس کی ٹرانسمیشن اسی وقت ہو سکتی ہے جب کسی فرد کا متاثرہ جسمانی سیال کسی دوسرے کے جسم میں داخل ہو جائے۔ یہ جنسی روابط یا ایک سوئی کے استعمال جیسا کہ ڈرگ نیڈل، سرنجز، ٹیٹو، کان ناک میں سوراخ کرنے سے یا جسم مسخ اور ماں کے بچے کو دودھ پلانے سے پھیلتی ہے۔ پاکستان میں خون سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس یعنی HIV، ہیپاٹائٹس B وائرس یعنی HPV اور ہیپاٹائٹس C وائرس یعنی HCV ہیں۔ UNAIDS کے مطابق پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 1,50,00,000 افراد ہیپاٹائٹس B اور C سے متاثر ہیں اور تقریباً 1,60,000 افراد ملک میں HIV کے متاثر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے ڈاکٹر صبا جمال سے بات کی یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان میں خون سے پیدا ہونے والی بیماریاں کیسے منتقل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر صبا جمال ہوں۔ میں انڈس ہاسپٹل بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز کو ہیڈ کر رہی ہوں۔ یہ امراض اس وقت پھیلی اس لیے رہے ہیں کہ سرنجز کا استعمال، ری یوز آف سرنجز بہت ہے۔ تو پاکستان میں جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہر مرض کا علاج ہی انجیکشن لگا دیں۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ اپنے آپ کو انجیکشنز نہ لگوائیں اور ہر بات میں انجیکشن سے علاج نہ کروائیں، اور اگر لگوانا ہے تو کسی بڑے ہسپتال جائیں جو یہ ری پیک ہوئی ہوئی سرنجز نہ لیں جو فیکٹری سے لے رہے ہیں۔ ایک جو ریپوٹیشن والی جگہ ہے وہاں سے لگوائیں۔ اول تو لگوانا ہی بہت نہیں چاہیے، جو بھی علاج کرانا ہے دوائیوں سے کرا لیں۔ تو جو ہیپاٹائٹس B، C، HIV، ایڈز جو جب پھیل رہا ہے، جو لڑکانہ کا انسیڈنس بھی ہوا، اس میں میجر چیز جو دی گئی وہ یہی ہوا کہ جو یہ بلڈ بورن ڈیزیز ہیں وہ سرنجز ری پیک کیے جا رہی تھیں، استعمال ہوئی ہوئی سرنجز واپس دھو کے استعمال کی جا رہی تھیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہمارے ہاں یہ امراض جو ہم جن کو بلڈ بورن ڈیزیز کہتے ہیں یا اگر آپ اردو میں کہیں وہ چیزیں جو خون اور خون کے پروڈکٹس کے ذریعے پھیل رہی ہیں، اس میں سرنجز سب سے بڑا ہے۔ تو میری تو اپیل سب کو یہی ہوگی کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھائیں کہ انجیکشنز نہ لگوائیں۔ خون سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ محفوظ انجیکشن طریقہ کار اپنائیں۔ اپنے حقوق سے آگاہ رہیے۔